اے مسلمانوں اپنے آپ کو تیار کرو. میں دعوت دے رہا ہوں نوجوانوں کو، تو کبھی کبھار پھر میں یہ سوچتا ہوں کیا میں ان نوجوانوں کو بلاؤں عظمت رسالت کی پہرہ داری کے لیے، جن کی راتیں گانا سننے میں گزر جاتی ہیں، صبح گندی تصویریں دیکھنے میں نکل جاتی ہیں، اکثر وقت تو ان کا گیم کھیلنے میں چلا جاتا ہے، فیس بک کی چیٹنگ، انسٹاگرام پر اپنے اوقات صرف کرنے والوں کو میں کیسے دعوت دے سکتا ہوں؟ انہیں کس نام سے میں بلاؤں؟ کبھی کبھار یہ بھی شرم آتی ہے. اے میرے عزیزو، حالات اس قدر سخت سے سخت ہوتے چلے گئے، آج دل درد کرتا ہے، دل کے ٹکڑوں میں ہزاروں طرح کی ٹیسیں اٹھتی ہیں کہ عظمت رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس قدر حملے. اللہ کی پناہ، ابھی ہندوستان کے ڈاسنا کے ایک مندر کے مہنت پجاری پنڈت نے جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بکنا شروع کیا، وہ ایک وقت کی بات نہیں، ڈیلی وہ ایک ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے، روزانہ حضور کی شان میں گالیاں دیتا ہے اور اپلوڈ کرتا ہے. پورے ہندوستان بھر سے لوگ غم و غصے کا اظہار تو کر رہے ہوں گے، لیکن حکومت وقت نے ایسے کتوں کو پال رکھا ہے تاکہ مسلمانوں کا خون کھولاتے رہیں، انہیں پکاتے رہیں، انہیں ایگریسو کرتے رہیں اور ان کو مارتے رہیں حضور کے نام پر. میرے عزیزو، ان حکومتوں کے آنے سے بہت پہلے ہی علماء نے چیخ چیخ کر کے تمہیں کہا تھا کہ اب تمہارے حساب کتاب کا وقت آ چکا ہے، حساب کتاب کا وقت آ چکا ہے. جانتے ہیں، میں نے ایک آپ سے اس سے قبل بھی واقعہ عرض کیا تھا، بغداد میں تتاریوں نے حملہ کر کے پورے بغداد کو ہلاک کر دیا تھا. اس وقت وہاں پر موجود جو تتاری تھے، مسلمانوں کو پیٹھ کے پیچھے ہاتھ باندھ کر زمین پر الٹا لٹاتے اور ان کے سروں پر پتھر رکھتے، اپنے جوتے رکھتے. اتنے قتل کیے تھے انہوں نے کہ مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے، سروں سے مینار تعمیر کیا. اسلام تو ختم نہیں ہوا اور نہ یہ انشاءاللہ قیامت تک ختم ہوگا. لیکن جانتے ہیں، اس وقت اس تتاریوں کی جو لیڈر تھی وہ ایک عورت آئی، اس نے دیکھا ایک شخص اذان دے رہا تھا پورے سونے بغداد میں جہاں ہلاک و برباد ہو چکا ہے سب، ایک شخص اذان دے رہا ہے، اس کو گرفتار کروائی. عورت جو لیڈی تھی وہ اس وقت جرنیل رہی ہو، جو بھی رہی ہو، اس مسلمان سے پوچھا ان حالات میں بھی تو اذان دے رہا ہے؟ اب بھی تو اذان دے رہا ہے؟ سارے مسلمان مارے گئے. تو اس نے کہا جب تک روح باقی رہے گی میں اذان دیتا رہوں گا، میں پکارتا رہوں گا. اذان یہ جگانے کے لیے ہے، بیدار کرنے کے لیے ہے، جب تک میری زبان کھلے گی میں اذان دیتا رہوں گا. اس نے قریب کیا اور اس مسلمان شخص سے بات چیت شروع کی. کہا اچھا تمہارا یقین ہے اللہ کی ذات پر؟ اے مسلمانوں غور سے سنو اس بات، تمہارا یقین ہے اتنے لوگوں کے مر جانے کے بعد بھی؟ اس نے کہا اب یقین میرا اور بلند ہوا، اللہ رب العزت ہے اور وہ میرا حقیقی خالق و مالک ہے اور میں اسی کی عبادت کرنے والا ہوں. جانتے ہیں اس خاتون نے ایک کہا مار کے پوچھا اگر تمہارا اللہ ہے تو پھر کہاں چلا گیا؟ یہ بغداد کی اتنی ساری لاشیں انہی لوگوں کی تو ہیں جو اللہ اللہ کرتے تھے. دریائے دجلہ کا پانی لال ہو چکا ہے خون سے، اب بھی تو کہتا ہے کہ اللہ ہے. اس نے ایک مثال دی اور اس عورت نے کہا پھر تمہارے ساتھ مدد کیوں نہیں؟ ہم کیوں اب تمہارے اوپر غالب آ گئے؟ ہماری حکومت بغداد میں آ چکی، ہمارے مذہب میں آ جاؤ، ہمارے پیروکار ہو جاؤ. تو اس مسلمان شخص نے ایک بہت بہتر جواب دیا. اس نے کہا تم نے دیکھا ہوگا کہ بکریوں کے ریوڑ جب جاتے رہتے ہیں تو بکریاں پالنے والا ایک کتا بھی پالتا ہے، دیکھا ہوگا. اور بکریاں جب چلتی جاتی ہیں ریوڑ میں، ایک آدھ بکری اگر راستہ چھوڑ کر ادھر ادھر جائے تو کتا بھونکتے بھونکتے اسے ریوڑ میں لاتا ہے. کتا ٹرینڈ ہوتا ہے، مالک کی بکریوں کی حفاظت کرتا ہے. اگر ایک آدھ بکری بھی ادھر ادھر چلی گئی تو کتا اسے بھونکتے بھونکتے واپس اس ریوڑ میں جمع کر دیتا ہے. اس مسلمان نے یہی کہا جب مسلمان صراط مستقیم سے ہٹتے ہیں تو اللہ تم جیسے کتے ہمارے اوپر نافذ کرتا ہے، تمہارے جیسے کتوں کو مسلط کرتا ہے کہ تم چیختے ہو، پھاڑتے ہو، مارتے ہو تاکہ مسلمان سیدھے راستے پر آ جائے. اے میرے عزیزو، آج جن کتوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے تمہیں صراط مستقیم پر لانے کے لیے،
کہ تم باز آ جاؤ۔ آج ایک چھوٹا سا تجزیہ بھی اگر میں تمہارے سامنے پیش کروں، حیرت ہوتی ہے، کیا جینے کے یہ انداز ہیں مسلمانوں کے، جس کو اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ تہذیب میں ہو نصارہ تو تمدن میں یہود، تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تمہارے طور طریقے نصارہ کے، یہود کے اور ہنود کے، انہی کاموں میں تمہاری صبح و شام گزر رہی ہے۔ تم نے اسلام کو اپنے گھروں میں اجنبی کر رکھا، تم نے اپنے چہروں سے سنتیں ہٹا دی، تم نے اپنے لباس ختم کر دیے۔ حد تو یہ ہے کہ پولیس اسٹیشن میں جائیں، ڈپارٹمنٹ میں جائیں، سب سے زیادہ وہاں پر مسلمان مجرمین پکڑ کر کے لائے جاتے ہیں۔ جیلوں میں مسلمان ہیں، کورٹ میں مسلمان ہیں، نشے کے کاروبار میں مسلمان ہیں۔ کیا یہ جینے کے انداز ہیں تمہارے؟ میں آج کے ان مسلمانوں کو ضرور کہنا چاہوں گا کہ تم پاکیزگی کے لیے آئے تھے، طہارت کے لیے آئے تھے، تمہارے ہاں تو استنجا کے طریقے تک بتا دیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اس قوم کی حالت آج یہ ہے کہ ان کے محلے سب سے زیادہ غلاظت، ان کے محلوں میں بے حیائی زیادہ۔ جب تم اسلام کی بنیادوں کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ عزت پانے کی کوشش کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ یہی ہوگا۔ اے مسلمانوں، بار بار جو تمہاری جانوں کو جلایا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اپنے اعمال کو بدلو، تم اپنے اخلاق کو بدلو۔ تم کس منہ سے میرے آقا کے نام کی بات کرتے ہو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے نعرے لگاتے ہو؟ کبھی اپنے اعمال سے پوچھا، کبھی اپنے گھروں سے پوچھا؟ صحابی آئے، حضور سے پوچھا گھر میں بیٹا ہوا کیا نام رکھوں؟ میرے آقا نے فرمایا محمد رکھو۔ 1.5 سال 2 سال کے بعد آئے، کہا حضور دوسرا بیٹا ہوا ہے کیا نام رکھوں؟ کہا محمد رکھو۔ پھر 2 سال کے بعد آئے، کہا تیسرا بیٹا ہوا ہے نام کیا رکھوں؟ میرے آقا نے فرمایا محمد۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پہلے بھی محمد ہے، دوسرے بھی ہے، پھر تیسرا بھی رکھوں؟ میرے آقا نے فرمایا کیا تجھے فرق پڑتا ہے تیرے ایک گھر میں 3 محمد ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ صحابہ اپنی نسبتیں میرے آقا سے جوڑنے پر فخر کرتے تھے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتے ہیں کہ ہم تو ایک ذلیل قوم میں سے تھے، رسول پاک کے قدموں کی برکت ہے کہ انہوں نے ہمیں عزت عطا فرمائی۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ آج تمہاری جو عزتیں ہیں وہ صرف نام رسول کی وجہ سے ہے۔ آبروئے ماں ز نام مصطفیٰ ہر چے دری دنیا باد مصطفیٰ۔ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے وہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کے بعد ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بدر کیوں ہوئی، احد کیوں ہوئی، خندق کیوں ہوئی، حنین، تبوک، یہ کیوں ہوئی جنگیں؟ اس لیے کہ عظمت رسالت پر جب جب کسی نے انگلی اٹھائی صحابہ بے قرار ہوئے اور اپنے شہروں سے باہر نکل آئے، اور پھر دنیا کو یہ سبق سکھایا۔ سلطان عبدالحمید ثانی اللہ ان کی قبر پر ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے، ترکی کے وہ عظیم خلیفہ اسلام تھے۔ فرانس نے ایک بار گستاخی کی تھی تو انہوں نے برجستہ یوں کہا تھا کہ فوراً اپنی وہ فلم جو ریلیز کرنے والے ہو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے یا کارٹون بنانے کے پلان ہوں، فوراً ترک کرو ورنہ ساری دنیا میں تمہارے سر پر لا کر پھوڑ دوں گا۔ صرف اتنا ایک خلیفہ اسلام کا کہنا تھا کہ فرانس اپنے قدم پیچھے لے لیا، آج سے 100 سال پہلے کی۔ آج دنیا بھر میں 57 اسلامی ممالک کا کوئی بادشاہ میرے نبی کے نام پر بات کرنے کو تک تیار نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت پر اس قدر غلیظ حملے ہو رہے ہیں لیکن کوئی بولنے کو تک تیار نہیں۔ کہاں ہے سعودی، کہاں ہے امارات، کہاں ہے کویت، کہاں ہے بحرین، کہاں ہے عراق و شام و یمن؟ سب ختم۔ یہ آپسی رسہ کشی میں مبتلا ہیں، وہ ایک دوسرے کے سر مارنے میں مصروف۔